کی جو فلاسفی آف لائف جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے آپ کے تمام سسٹمز. کہتے ہیں نا ایجوکیشن جو ہے فلاسفی اگر ایک کوئن کا حصہ ہے تو اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ایجوکیشن ہے. اور اسی کی ساتھ پھر وہ فلاسفی ڈیفائن کرتی ہے انسان کون ہے, اس کا خالق کون ہے, کائنات کیا چیز ہے, کائنات کیوں پیدا کی گئی ہے, کائنات اور میرا مقصد کیا ہے, میں اپنے مقصد کے حصول کے لیے کائنات کو کس طرح استعمال کر سکتی ہوں, کائنات کس طرح مدد کرتا ہے, اور کیا ہم دونوں میں کوئی مماثلت ہے, مشترک ہے یا کوئی الگ ہے, اور اگر کائنات کا کوئی مقصد ہے تو میرا بھی ہوگا, اور اگر مقصد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی خالق بھی ہوگا. تو یہ تمام جب تک کہ کویسچنز آنسرز نہیں ہوتے ہیں تو ہم انسان کی ڈیفینیشن نہیں پیش کر سکتے ہیں. تو پھر میں کون ہوں, خود ہی کیا ہے نا, آئی ایمنس, میں کون ہوں. تو پھر میری پیدائش کا کیا سبب ہے, میرا اسٹرکچر کیا ہے, میری جو ہیومن کریشن ہے, جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے, تو اس میں کون سے ایلیمنٹس ہیں جو مجھے انسان بناتے ہیں اور دوسروں سے ممتاز کرتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کی ہیومن چاہے فطرہ پر ہے چاہے جانور پر ہو, یہ سب ایگزیکٹ ڈیفینیشنز نہ ہو تو ہم کسی سسٹم کے اندر انٹر ہی نہیں ہو سکتے ہیں. تو جب یہ ڈیفائن ہوتے ہیں اور اسی میں پھر بچے کا نیچر کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ تو یہی آپ کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز جو ہے وہ. اب مقصد کیا ہے, اگر ہم ایجوکیشن سسٹم کا یہاں لیتے ہیں, اب یہاں کا اکنامک سسٹم بھی ہو سکتا تھا, تمام سسٹم. تو یہ ایمز اینڈ آبجیکٹیو سے پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا میرا تو ایم اینڈ آبجیکٹیو یہ ہے کہ بچہ فطرت اسلام پر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اوریجنل سن پر ہے, کرسچینٹی. پھر ماڈرنزم آیا, رینیسانس آیا, تو اس نے کہا کہ کوئی خدا ہی نہیں ہے, ہم ڈیفائن کریں گے بچہ کیا ہے, ہم ڈیفائن کریں گے ہیومن کیا ہے, ہم ڈیفائن کریں گے سائیکالوجی کیا ہے. تو جب انہوں نے اپنی ڈیفینیشنز میں سب کچھ کیا تو ان کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز بنے. ہم نے بدقسمتی سے اسی کو اپنا لیا. جب یہ بنتے ہیں تو پھر کریکولم بنتا ہے. اب یہ نصاب تعلیم ہے, اور کریکولم آپ بھی کریکولم ہے, میرا یہاں رکھنا اور پانی پینا یہ بھی کریکولم ہے, کتابیں بھی کریکولم ہے, اساتذہ بھی کریکولم ہے, ہماری انٹریکشن بھی کریکولم ہے, ہمارا انوائرمنٹ بھی کریکولم ہے, ہماری ہر چیز کریکولم ہے. کریکولم تو ایک راستہ ہے نا, اور اس راستے میں جو کچھ آتا ہے منزل تک پہنچانے کے لیے اب تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کا حصہ بن جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کی میتھڈالوجی کیا ہوگی, کس طریقے سے آپ ٹرانسفر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا گول آف ایجوکیشن حاصل ہو جاتا ہے. اور وہ جب گول آف ایجوکیشن حاصل ہوتا ہے تو یہ آپ کا اسٹرکچر لیول سے جب آپ گزرتے ہیں جب ہی آپ اپنے گول کو اچیو کر سکتے ہیں. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا ہم اس اسٹرکچر لیول سے قرآن کو ہم نے گزارا ہے؟ جی ابھی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس چیز میں جی اپنی ڈفرینٹ میتھڈالوجیز کی بات کی ہے, اس میں ہم مسلمز اور نان مسلمز کی ہر طرح سے سسٹم کی بات کریں تو بینگ اے مسلم تو obviously ہم نے اس کو کرنا ہے, لیکن اگر ہم اوور آل دیکھیں تو وہاں پر کہیں پر بھی نہیں آتا. یعنی پرزے ہیں لیکن وہ پرزے مشین نہیں بن پائے. میم اگر ہم یہ دیکھیں کہ جیسے ہم کوئی مشینری خریدتے ہیں, چاہے ہم کوئی مشین خرید رہے ہیں, واشنگ مشین ہے یا جوسر گرائنڈر وغیرہ کچھ بھی, اس کے ساتھ بکلیٹ آتی ہے بالکل کہ جی یہ کرو گے آپ تو یہ مشین اس طرح چلے گی, اور اگر یہ احتیاط نہیں کرو گے تو مشین خراب ہو جائے گی. تو اسی طرح انسان کو جب بنایا تو ہمارے لیے بک آ گئی نا کہ اس طرح چلو گے تو آپ کامیاب ہوگے, یہ کرو گے تو اپنا کام ہو جاؤ گے یا نقصان اٹھاؤ گے, تو وہ اس کے اکارڈنگ ہی اس مشین چلے گی یہ والی, تو پھر ہی کامیاب ہوں گے. اور اس کے لیے جب پریکٹیکل امپلیمنٹیشن میں سیرت صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ کتاب بھی کافی ہوتی, تب اس کی امپلیمنٹیشن لیول پہ لانے کے لیے آپ کو ایک ماڈل پریکٹیکل دے دیا, اور وہ ماڈل ہی ہمارے دراصل کریکولم کو اور اس کے بعد ہمارے گولز اینڈ آبجیکٹیوز کے حصول کے لیے کافی ہوتا. لیکن بہرحال جو نہیں ہوا تو اب پھر اگر ہم جاتے ہیں کہ لاز اینڈ تھیوریز ہے نا, یہ بھی سیم نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ یہ تھیوریز جو ہیں وہ بیسیکلی انسانوں نے ہی بنائی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ایک تھیسس ہوتا ہے, اس کا اینٹی تھیسس آ جاتا ہے,
افلاطون کچھ کہتا ہے تو بقرات کچھ کہتا ہے تو سقراط کچھ کہتا ہے. پھر میں نے یہاں 5 تھیوریز کو کمپیئر کیا تھا. بیہیویئرزم، اس سے لوگ تنگ آ گئے کہ بھئی وہ انسان جو ہے وہ ماحول کا بندہ نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کوگنیٹیوزم کے بھی انسان کے اندر دماغ ہے. تو پھر جو ہے کنسٹرکٹیوزم آتا ہے کہ نہیں بھئی اس کے علاوہ انسان جو ہے وہ ایکسپیرینس کرتا ہے، اپنی نالج کو خود فارم کرتا ہے. تو ہوتا یہ چلا گیا کہ ایک کے بعد ایک تھیوری، کیونکہ انسانوں نے انسان کو ڈیفائن کیا تھا. تو کوئی دماغ کو پکڑ لیتا ہے، کوئی دل کو پکڑ لیتا ہے، کوئی ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے، کوئی نفس کو پکڑ لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ انسان مشین ہے. تو یہ جو ہیومن مشین ہے اور آر باڈی از لائک اے مشین، تو یہ مشین کا جو لفظ ہے یہ بڑا خطرناک تھا، کیونکہ انسان جو ہے آرگینک ہوتا ہے. انسان کا بچہ جو ہے آرگینک ہے، لرننگ آرگینک ایکٹ ہے، ایجوکیشن از آرگینک. اب تو سنتھیٹک ہو گیا انسان کا بچہ بھی. جی لیکن بالکل جب وہ پیدا ہوگا اس میں. میری گزارش ہے کہ اگر اپنے اسٹیٹ کے کچھ ایگزامشن بیک گراؤنڈ دینے کے بعد نا ہم اسٹیٹ پہ اس پہ آئیں کہ ہم اپنے پائلٹ کیسے کریں. بالکل تاکہ اس میں ایجوکیشن اپنا رول. بالکل. لیکن جب اگر یہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے نا کہ یہ تمام چیزیں جس کو قرآن کہتا ہے زن ہے، تو ہم زن پہ کام کر رہے ہیں، ہم اسمپشنز پہ کام کر رہے ہیں، ہم ریالٹی پہ کام نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو حق کہتا ہے. اقبال نے جو کچھ کیا وہ حق کا کیا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہمارے ایزمپشنز غلط ہوں کہ انسان بندر کی نسل سے ہے، تو ہماری تھیوری بھی غلط ہوگی، ہماری سسٹمز بھی غلط ہوں گے، اور پھر انسان جو ڈیولپ ہوگا وہ بھی غلط ہوگا جو ہو رہا ہے. میں ایک سوال ابھی پوچھ لوں یا جی بالکل. نہیں آپ پوچھ سکتی ہیں بالکل. کبھی ہم تھیریز بات کر رہے ہیں کہ مین میڈ تھیریز ہیں ساری، اینڈ وی نو دیٹ دی کمپلیٹ تھنگ از دی قرآن اینڈ دی ماڈل از محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وائی ڈو وی نیڈ مور تھیریز؟ اگر ہم قرآن کو ہی جس نے آپ نے بتایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کو ہی ہم سسٹم بنا لیں تو ہمیں ڈفرینٹ تھیریز کی ضرورت کیوں پھر پڑتی ہے؟ لائک کچھ تھیریز لمیٹیڈ ہیں. اب ہم اگر اقبال کی تھیری کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی تو مین میڈ تھیری ہی ہے. تو ہم اس کو کیسے بات کریں کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں حسنہ کو لے کر ایک سسٹم ڈیولپ کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں باقی تھیریز کی ریکوائرمنٹ کی ہے؟ بالکل بہت اچھا آپ کا سوال ہے، بہت ہی ویلڈ ہے. اقبال نے چونکہ قرآن سے کہا ہے اور اقبال نے جو ایلیمنٹس پیش کیے وہ قرآن سے عکس کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ہم تھیوری کا ماڈل دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے انشاءاللہ جواب ملیں گے کہ یہ کوئی نئی تھیوری نہیں ہے، یہ قرآن سے ہی عکس کی ہوئی ہے. اسی راز کو تو ڈھونڈنا ہے. دیکھو بات یہ ہے کہ ویسٹ نے جو کام کیا ہم نے کاپی کیٹ بن کے ہم نے چپ چاپ ان کو فالو کر لیا. ہم نے 2 بلین مسلمانوں نے اپنی کوئی چیز ڈیولپ نہیں کی. یہی المیہ ہے. اور اگر آبر ملت کے پلیٹ فارم سے یا روح فورم کے پلیٹ فارم سے ہم یہ راز جو اقبال کہتے ہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن، تو سارا کچھ آپ کے پاس موجود ہے. لیکن کیا وہ ریئلٹی میں ہم پاس کی باتیں تو کرتے رہتے ہیں کہ جی ہمارے آبا بڑے تھے اور ہم نے بڑا کام کیا تھا، لیکن اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو دس از دی اسٹارٹ پوائنٹ. لیٹس فیل امپورٹنس آف دس کہ ہم کہیں بھی نہیں، ہم فالوورز ہیں. اور کن کے فالوورز ہیں؟ جنہوں نے انڈسٹریلائزیشن کے بعد اور اس کے بعد آئی ٹی کے ریولیوشن کے بعد ان کو انسان مشینوں کی طرح چاہیے، ان کو انسان انسانوں کی طرح نہیں چاہیے. یہ بیسک ہے نا. تو یہ قرآن تو انسان کی طرف لے کر آتا ہے، اور جو مرد مومن کا کانسیپٹ ہے تو یہ تھوڑا سا بڑا مجھے انٹرسٹنگ لگا تھا جب میں اپنا پرابلم اسٹیٹمنٹ بنا رہی تھی کہ لینن خدا کے حضور. تو وہ ایک بے خدا انسان جب اللہ کے ہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے. جو کنفیوژن اسے تھی وہی کنفیوژن ہم قرآن پڑھنے والوں کو بھی. کوئی پڑھ سکتا ہے اس کو؟ احمد صاحب ہمارے پاس ایک وائس فور کلب بھی ہے جی، بڑے اچھے ہمارے پاس وائس فور کے آرٹسٹ ہیں. پڑھیے احمد. اے انفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات، حق یہ ہے کہ ہے زندہ و پائندہ تیری ذات. میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا کہ نہیں ہے، ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات. اب ایک سفر ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک پہنچا ہے، اور ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے اب پورا یوٹرس آرٹیفیشل ہے اور اس میں بچے پلیں گے. تو یہ چینجنگ چیزوں نے جو ہے بیسیکلی کنفیوز کیا، جس کے لیے اقبال کی تھیوری، جس میں مجھے یہ دیکھنا تھا کہ انسان کی فطرت اقبال نے بتائی ہے، قرآن نے بتائی ہے،
اور اس میں تمام آیاتوں کے ساتھ تمام چیزیں ہوئی ہیں. اور لرننگ، سیلف ڈیولپمنٹ، یعنی خود ہی کی نشو و نما اور لرننگ، یہ سب کس طرح ہوتی ہے. آپ کافی آگے چلے جائیں، ہم اس پر آ جاتے ہیں. نہیں یہ تو ہم نے کر لیا نا، سرکل آئے گا، آگے چلیں گے، آگے جاتے جائیں. میں ڈائریکٹ اس پر آتی ہوں آخر میں. جی اچھا اس پہ بھی لے لیں. ٹھیک ہے. اب جیسے جب ڈیفینیشنس کی ہم بات کر رہے تھے نا، تو اقبال نے جو ڈیفینیشنس بتائی کہ جو میں نے، میرا کنسیپچل فریم ورک تھا جو اقبال کے کلام سے میں نے بنایا تھا، تو پھر ہمارے سامنے جو ہے یہ ڈیفینیشنس کلیئر ہو کہ فار ایگزامپل اقبال کہتے ہیں کہ انسان کی شخصیت بڑی چیلنجنگ ہے. وہ کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے سورہ احزاب کو ریفر کیا کہ ہم نے اپنی امانتیں جو ہے وہ پہاڑوں کو، آسمانوں کو، زمین کو پیش کی، سب نے انکار کر دیا، ڈر گئے، انسان نے اٹھا لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک انسان کو اللہ نے کچھ چیلنجز ایکسیپٹ کرنے کے لیے پیدا کیا. سب سے بڑا چیلنج تو اللہ کی امانتوں کو، اس کو خلافت بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو خلیفہ بنایا، اور اس کے لیے پھر اس کو ڈیزائن اس طرح کیا کہ کائنات جس طرح چینج ہوتی ہے، انسان بھی ہر دم اپنے آپ کو سائیکولوجیکل گروتھ کے طرف بڑھاتا ہے. وہ صرف کھا کر جسمانی طور پہ بڑا نہیں ہوتا، بلکہ علم اس کی بھوک ہے، اور وہ علم کے ذریعے اللہ کو پاتا ہے، اپنی شخصیت کو گرو کرتا ہے. تو جو اس کی فطرت ہے، تو اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے علم ڈالا، علم آدم اسماء کلہا، اور پھر اس کا ٹیسٹ لیا کہ بھئی چیلنج ہے تمہارے لیے، جاؤ جنت میں اور یہ نہ کھانا، باقی سب کرنا. تو ایک ٹیسٹ لیا، اور انسان کو پھر اس کے جو کل بچوں سے بات کر رہے تھے کہ سافٹ ویئر کی کرپشن کے لیے کچھ وائرس شیطان کی، ابلیس کی صورت میں بھیج دیا، اور اس نے جو ہے ہمیشہ کی زندگی اور جو ہے وہ یہ ہمیشہ تم یہاں رہو گے، اور اس کا جو ہے اس کو لالچ دیا، اور پھر میں تمہارا خیر خواہ ہوں. تو یہ دو وائرس نے اس کو جنت سے نکلوایا تاکہ وہ ٹیسٹ کر لے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. تو جب یہ چیلنج قبول کیا، پھر یوم الست کا بھی آپ کو پتہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ کہا. تو اس طرح تمام آیتوں کو کمبائن کر کے دیکھیں تو ایک ہیومن نیچر ماڈل سامنے آتا ہے. پھر قرآن میں دیکھیں اللہ کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جو کچھ اس نے ایفرٹ کی اپنے لیے. تو انسان تو اتنا اسٹرانگ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے لے کر اللہ تعالیٰ نے بیسٹ فارم میں دے کر اب اس کو ایک چیلنجنگ نیچر دے دیا، اور وہ اس ساخت پر پھر اللہ کہتے ہیں وہ خود ہی اس چیلنج کو قبول کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو اسفل سافلین بنا دے. یعنی کریٹر نے تو کیا بنایا؟ ہائیسٹ ماڈل بنایا، وہ اپنے آپ کو اولئکا کالانعام کر دے. تو اب یہ چیز سے جو ہے سافٹ ویئر میں اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ ہم نے خود علم دیا، اپنی شناخت دی، یوم الست دیا، تو اب یہ تمام چیزوں کو جو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ڈالی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک آئیڈیل ہے ہمارے لیے. اب آئیڈیل کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ آئیڈیل ہے، ایک فرد ہمارے لیے آئیڈیل ہے، لیکن آئیڈیل کی شخصیت ہمارے لیے اس لیے آئیڈیل ہوتی ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم ان کو آئیڈیل کہتے ہیں تو ان کی کون سی کوالٹیز ہیں نا، وہ کوالٹیز ہمارے لیے آئیڈیل ہے. صداقت ہے، عدالت ہے، شجاعت ہے، امانت ہے. اب امریکہ نے اس کو ویسٹرنائز کر لیا تھیوریز نے، یا فریڈم ہے، ایکوالٹی ہے، ایکویٹی ہے، فریٹرنیٹی ہے. تو یہ تمام جو ماڈل آئیڈیل سے ان کو انہوں نے سیکولرائز کر دیا. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئیڈیل جب تک آئیڈیا ان ایکشن نہ ہو وہ خیالی ہی رہے گا، اور اس کے لیے اس کو شرائط ہیں. یہ بہت ضروری ہے آپ کو سمجھنا کہ جو آئیڈیا جو ہوتا ہے آئیڈیل، اس کے اندر اتنی پاور اور ایبلٹی ہونی چاہیے کہ انسان کے اندر ایک گول تک پہنچنے کی جو چیلنجنگ نیچر ہے، تو وہ اس کو اس تک پہنچانے میں
اس کو وہ پرپس آئیڈیل گولز نصیب کرے, اس کو ڈائیورٹ کرے, اس کی ڈائریکشن کو جو ہے وہ جو استعمال کرے اور اس کو گائیڈ کرے, اور اس کو اس کے اندر اتنی صلاحیت پاور ہونی چاہیے کہ جو اس کو پسند ہے وہی فرد کو پسند ہو. اب اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی آئیڈیل ہے, اقبال کہتے ہیں نا توحید کو جو انہوں نے خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ, تو وہ آئیڈیل اپنی جو ہے لائکس اور ڈس لائکس ان سے کروا سکے. اب ایک بچہ جو ہے کارٹون دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے وہی کپڑے چاہیے, وہی برتھ ڈے چاہیے, وہی بال چاہیے, وہی, اور ہم پیرنٹس کرتے ہیں اس طرح ہزاروں مثالیں ہیں. اور وہ پھر ریوارڈ اور پنش بھی کر سکے جو اس آئیڈیل سے ڈیویٹ کرے. جب تک یہ پاور نہ ہو آپ کا آئیڈیل خیالی پلاؤ ہے. اگر اسی نظر میں آپ دیکھیں کہ ہم نے سیرت کے ساتھ کیا کیا, ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا, ٹھیک ہے, اسی طرح لو وہ ایک پاورفل ڈرائیونگ فورس ہے. عشق وہ اتنا ڈرائیونگ فورس ہے کہ جس کے اندر اپنے آئیڈیل سے عشق ہو جائے وہ بیٹھتا نہیں ہے, وہ ایکشن میں آ جاتا ہے. اور اسی طرح ڈیزائر, تمنا, کہ اقبال کہتے ہیں کہ آرزو جو ہے, تمنا جو ہے, وہ ایک دل کو پاور ہاؤس بنا دیتی ہے, اور اگر نہیں ہے تو مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. اور وہ ایک انسان ڈیڈ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی آئیڈیل نہ ہو, اس کو حاصل کرنے کے لیے ڈیزائر نہ ہو, اور جتنی اسٹرانگ ڈیزائر ہوگی اتنا اسٹرانگ اس کو آئیڈیل سے محبت ہوگی, اور اتنی اسٹرانگ جو ہے اس کی آگے بڑھنے کی اور اپنے مقصد کو, کیونکہ آئیڈیل اس کا مقصد ہے, اس کو تڑپ اور تمنا ہوگی اور وہ ایکشن لے گا. اب انسان کے اندر نیکسٹ یہ کریں, خوبصورت ترین جو آئیڈیل ہوتا ہے نا, تو ایک جو سائیکولوجیکل ارج ہے کہ آپ بڑھیں, ہر بچہ بڑھنا چاہتا ہے, تو آپ اس وقت خود نہیں صرف بچے کو پڑھا رہی ہیں, آپ کے اندر بھی ایک تڑپ ہونی چاہیے. تو وہ جو تڑپ ہوتی ہے وہ ایک سائیکولوجیکل ارج فار چینج اینڈ گروتھ, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. تو اس کی ایک اپنی ارج ہوتی ہے کہ اس کے پاس یہ آئیڈیل ہو جس سے وہ متاثر ہو, اس کی پرستش کرے, اور خوبصورت ترین خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ. اگر وہ آئیڈیل نہیں بنتا ہے تو پھر وہ خوبصورتی, وہ محبت, وہ تمام چیزیں اس کروکڈ آئیڈیل میں تلاش کرتا ہے جو اگلی ہو لیکن اس کو خوبصورت لگتی ہے, کیونکہ وہ اس کی نیڈ جو ابھی تھا نا, پاور تھی کہ اس کو وہ خوبصورت سمجھے, تو وہ اس کو کرتی. اسی لیے ہمیں کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ یہاں کانوں میں یوں پہن رہے ہیں, پیٹ پہ یوں پہن رہے ہیں, یہاں ٹیٹو لگا رہے ہیں, پھٹی ہوئی جین پہن رہے ہیں. جو چیزیں بدصورتی ہے وہ ان کے لیے خوبصورتی بن جاتی ہے. تو کیونکہ وہ اس کی ارج کو پورا کر رہی ہیں, اس کی ایستھیٹک ارج کو, اس کی ورشپنگ ارج کو, اور پھر اس کی جو ارج ہوتی ہے کہ وہ علم حاصل کرے, سچائی کو جانے. اب وہ جھوٹ کو سچائی سمجھنے لگتا ہے. تو یہ تو آپ کی اور میری فطرت کی بات ہو رہی ہے. تو دیکھنا یہ کہ ابھی ہم ماڈل پہ آ رہے ہیں کہ کس حد تک ہم اپنی نظام تعلیم سے, اور جو آپ پڑھا رہی ہیں آپ کی پوری ہوئی, آپ کے بچوں کی. جی نیکسٹ پہ آئیے جی, اور آگے, بالکل آگے آگے, یہ آگے سب تیزی سے جائیں. جی یہ ہے وہ تھیوری جو اقبال کے کلام سے نکلی, ٹھیک ہے, جس میں لرننگ اور گروتھ شروع ہوتی ہے, وہ اکٹھے ہوتی ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہیومن نیچر کو سمجھا جائے, جو چیلنجنگ نیچر ہے, جس کے اندر کریٹیوٹی ہے. کیونکہ اقبال کہتے ہیں کہ کریٹیو انسان اتنا ہے کہ ریپیٹیشن اس کی موت ہے, تقلید اس کی, تقلید تو ہے ہی نہیں اسلام میں. اور ہر بندہ ہے مومن کی, ہر لہسا ہے مومن کی نئی شان نئی آن, یا کل یومن ہوا فی شان,
کہ کائنات اپنے آپ کو بدلتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ناتمام چھوڑا کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، تمام اشعار آپ کو آتے ہیں. تو یہاں سے جب اس کو سمجھا جاتا ہے تو اب اس کو صحیح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پراپر اس کے آئیڈیل ہوں گے تو یہ اس کے اندر خود ہی ایک آرزو پیدا ہوگی. الہی آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے. ٹھیک ہے نا. اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بھی جنت کی خواہش کس طرح انسان کے اندر ڈالتا ہے. بہت سی آیتیں، ٹائم نہیں ہے آپ قرآن کو نئے سرے سے پڑھ سکیں گی انشاءاللہ. پھر وہی جب ڈیزائر حاصل کرنے کا ہوتا ہے تو پھر اسی کی محبت اور عشق آئیڈیل کے لیے پیدا ہوتا ہے. اور یہاں آ کر وہ عمل پر آتا ہے، ایکشن ٹو اچیو آئیڈیل. ساری چیز شروع ہوتی ہے کہ آپ کی ہیومن نیچر نے کیا آئیڈیل ڈیفائن کیا ہے. یہاں پہ 2 اور 3 جو ہے یہ جی 2 اور 3 یہ ہے کہ یہ میں نے بہت سارا لٹریچر بھی پڑھا، بچوں کے جوابات بھی دیکھے، قرآن بھی. تو کبھی جیسے ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو آپ دیکھیے وہاں ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. کبھی ہوتا ہے کہ اپنے اندر یہ آرزو پیدا کرو اور اس سے جو ہے وہ محبت ہوگی. تو اس کو یہ رکھا ہے کہ یہ کنٹینیوس لرننگ سائیکل ہے، یہ رکتا نہیں ہے. مہد سے لحد تک یہ رکتا نہیں ہے اور یہ چلتا رہتا ہے. لیکن یہاں کبھی آپ کی کا پیشن یا لو زیادہ ہوگا، کبھی یہ، لیکن یہ دونوں ڈائریکٹلی ایک دوسرے کو افیکٹ کرتے ہیں. جتنی زیادہ آپ کو آرزو ہوگی اتنا زیادہ آپ کو عشق ہوگا اپنے مقصد سے، اور جتنا مقصد سے عشق ہوگا وہ آپ اتنا اس پہ کام کریں گے، ایکشن. اور ایک بچے کو دیکھیں کلاس روم میں 2 لائنیں مشکل سے لکھتا ہے، لیکن وہی بچہ خود سے کہاں سے سیکھتا ہے کہ 2 گھنٹے وہ میڈیا کے کوئی گیم میں جس کو والدین نے نہیں سکھایا ہے. تو دیکھیں لرننگ کتنا نیچرل پروسیس ہے جس کو ہم نے آرٹیفیشیل کر دیا. اور اس کے اندر ایک ڈیزائر ہے نا کہ میں گول اچیو کروں. گول اس آئیڈیل کو آپ ہر زندگی کے لمحے میں اپلائی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میرا آئیڈیل اس وقت اسی الٹیریئر آئیڈیل کے تحت یہ ہے کہ میرا نور بصیرت عام ہو جائے، جو میں نے قرآن سے لیا، جو میں نے اقبال سے لیا. تو اس نے میرے اندر ڈیزائر پیدا کی کہ نہیں میں جاؤں، گھوموں پھروں. اور پھر اسی نے مجھے جس طرح آگے بڑھتے جا رہے تو یہ ہو رہا ہے کہ نہیں یہ تو ایسی چیز ہے جو آپ کو روک نہیں سکتی ہے، کیونکہ آپ کو اپنے مقصد سے عشق ہے کہ ایک مسلمان امت کو آپ دوبارہ کھڑا کریں. اور وہی چیز مجھے یہاں لے کر آئی. آپ دیکھیے ہمیں زندگی کے ہر گول میں، چاہے وہ بچہ کھلونے سے کھیل رہا ہو، چاہے وہ بچہ ٹیسٹ میں پاس ہونے کے لیے، یا چاہے پیسہ ارن کرنے کے لیے آپ کام کر رہے ہو، اس کے پیچھے آپ کا آئیڈیل ہوتا ہے. وہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جسم بھی ہو سکتا ہے، جیسے سورہ آل عمران میں اللہ کہتا ہے نا کہ انسان کو جو حب الشہوات دی گئی ہیں، عورتیں اور گھوڑے اور برانڈڈ ہارس اور زمین اور یہ، تو آپ کو اپنا آئیڈیل دیکھنا ہوتا ہے نا. اور پھر یہی جب آپ کا ایکشن ہو رہا ہوتا ہے تو لازم ہوتا ہے کہ آپ اپنے گول کو حاصل کر لیں. اور جب گول حاصل ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں آپ کی لرننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کی خودی بھی اسٹرانگ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جب خودی اسٹرانگ ہو رہی ہوتی ہے اور آئیڈیل اچیو ہو رہا ہوتا ہے تو دوبارہ دل چاہتا ہے کہ اب نئے مقاصد ہوں، نئے چیلنجز ہوں، نئے گولز ہوں، اور ہم خوب سے خوب تر کی تلاش میں. اچھا یہاں ایک کمی ہے، کوئی بتا سکتا ہے کس چیز کی کمی ہے اس پورے ماڈل میں؟ ایک چیز نہیں ہے بہت امپورٹنٹ. سکھانے والا کوئی جی نیچرل پروسیس ہے، سکھانے والا کوئی نہیں. اسی سوری یہ پروسیس میں، یہ پورے لرننگ پروسیس میں تھیوری میں کوئی کمی ہے. ایک چیز نہیں ہے جو سب سے زیادہ ہم جس پہ اسٹریس کرتے ہیں کلاس میں، ایویلیویشن اسسمنٹ. وہ تو ایک اس کا ٹیسٹنگ کا پروسیجر ہے. اور وہ یہ ٹیچر ورڈ ہے، سارے بتائیں گے. آپ بتائیں. امتحان جی ایک چیز ہے ہی نہیں اس میں. نہیں ہم تو تھیوری میں کریکولم ابھی نہیں لا رہے نا، وہ تو سسٹمز میں آتے ہیں. تھیوری کے بعد میم اس میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ ہمیں یہاں پہ کوئی فورس نہیں کر رہا، ہمارے اندر کی جو خواہش ہے وہ ہمیں آگے لے کے جا رہے ہیں. یہ تو تھیوری ہے، یہ تو تھیوری ہے.
وہ تو اس کے بیچ میں آئے گی نا. تھیوری تو آپ کو ایک سمپل ماڈل میں, لیکن اس میں ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ غائب ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہاں انوائرمنٹ بھی وہ کمپوننٹس میں آ جاتا ہے, لیکن نہیں. اچھا, اس میں آپ کو کہیں بھی دماغ نظر آ رہا ہے؟ کاگنیشن کا کوئی آئی کیو, برین ڈیولپمنٹ کہیں نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. روح نظر آ رہی ہے, اسپرچل ڈیولپمنٹ ایسے نظر نہیں آ رہی ہے. ہو کیا رہا ہے یہاں؟ اب آپ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ چونکہ یہ نیچرل لرننگ تھیوری ہے تو باقی تو تھیوریز روح کو مانتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کہاں روح کو مانتی ہے؟ تو یہ تو ہے, جب تک کہ اس ماڈل کے اندر سول نہ ہو تو یہ ماڈل بنتا ہی نہیں. تو میں نے اس پہ اسی لیے رکھا ہے کہ نیچرل کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر ایک اسپرچول ہے, جو میری تھیسس میں بہت ہے. دوسرا کاگنیشن کا نہیں ہے نا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن, یا تفکر کرو, تذکر کرو, تدبر کرو, تعقل کرو, اولو الالباب بنو, ام علی قلوب اقفالها, تدبر نہیں کرتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جتنا بھی آپ کا جو دماغ بھی چل رہا ہوتا ہے نا, تو جب آپ کے اندر پیشن ہوتا ہے اور آپ ایکشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, تو اس اسٹیج پہ وہ تمام آپ کی قوتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں سوچنے کی, وہ سب ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں, سب ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں. پھر وہ اسٹوڈنٹس نے کہا ہم سوچتے ہیں, ہم پلاننگ کرتے ہیں, ہم ریفلیکشن کرتے ہیں, ہم اپنا جو ہے انالیسس کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا اسکلز ہیں کیا نہیں ہے, ہم اپنی ٹائم مینجمنٹ کرتے ہیں, ہمارے اندر سیلف ڈسپلن پیدا ہوتا ہے, ہم ہائیسٹ لیول آف پرفیکشن پہ جانا چاہتے ہیں, ہم ٹرائل اینڈ ایرر کرتے ہیں, لیکن کوئی غلطی ہمیں روک نہیں سکتی ہے کیونکہ ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے اندر پیشن ہوتا ہے. اور پھر ہم اپنے گولز کو سوچتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا گول ہے, لیٹس سے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر مجھے ایگزام پاس کرنا ہے, یا کسی نے کہا مجھے لائر بننا ہے, ایک بچے نے کہا کہ مجھے اسپورٹس مین بننا ہے. تو وہ بڑے گولز کو وہ پھر کس طرح کاگنیشن کے ذریعے بیبی گولز میں کرتے ہیں, جس سے ان کی اچیومنٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر بچے کو A to Z تک لکھنا ہے, لیکن وہ جب B تک بھی لکھ لیتا ہے اور آپ اس کو شاباش دیتی ہیں, تو اس کی پھر ایک گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں ہمارے ویسٹرن ایجوکیشن ماڈل میں اولیت پر ہے. اور یہاں یہ جو ہے اقبال کہتے ہیں خرد کو غلامی سے آزاد, یا پھر کیا ہے کہ گزر جا عقل سے آگے یہ نور منزل نہیں ہے. کیونکہ جو کاگنیشن ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے, ہم بچوں نے کہا ہم پرابلم سالونگ کرتے ہیں, ہم کویسچنس کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں, لیکن جب وہ عقل کے ساتھ استعمال ہوتی ہے تو وہ ڈاؤٹ کو ایک یقین تک لے جاتی ہے. لیکن اگر صرف عقل استعمال ہوتی ہے تو وہ تو ڈاؤٹ پر ہی رکھتی ہے آپ کو, اور اس کی بہت ڈیٹیل میں ہے, جو ظاہری بات ہے اس وقت ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے. لیکن یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ جب پیشن بیدار ہوتا ہے تو کاگنیشن اور ہوتی, کیونکہ اب بچوں کو نہ گھسیٹنا پڑ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے we get courage, we are not afraid of making mistakes, we understand that if it's a challenge and challenge is a roller coaster, and on the roller coaster you have a lot of ups and downs, but these do not deteriorate us from achieving our goal. تو وہ جو کریج ہے اور یہ تمام الفاظ جس پہ الگ الگ کرتے ہیں ہم کام, وہ بچوں نے استعمال کیے. اور انہوں نے کہا کہ فرسٹ دے سیڈ کہ نو ناٹ ایوری بڈی از کریٹو. پھر جب انہوں نے سوچا اور جب نیچرل لرننگ کی طرف آئے, چیلنج, ایکسیپٹنگ چیلنج مینس دیٹ یو آر سالونگ اے پرابلم. اب پرابلم سالونگ ہی اصل میں اگر آپ دیکھیے کائنات میں تمام مسائل کے حل کے لیے ہم کام کر رہے ہیں نا. تو وہ جو پرابلم سالونگ جب ان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ہر ایک اپنے طور پر اپنے پرابلم سالو کرتا ہے,
تو ہر انسان ہر بچہ کریٹیو ہے بیکاز پرابلم سالونگ آلسو لیڈس یو ٹو کریٹیوٹی. اب میں آپ سے پوچھتی ہوں, آپ کی باری ہے. کرنل صاحب آپ ان سے کچھ سوالات کریں اور یہ کہ کس حد تک یہ تھیوری آپ قابل عمل بنائیں گے اور کیا اس میں فلاز ہیں یا کیا امپلیمنٹیشن ہے. ہم تو میرے خیال میں اپنے چاقو چھڑیاں تیز کر کے آپ کے لیے بیٹھیں گے, آپ سے پوچھیں گے. نہیں, میں نے تو آپ کو تھیوری پیش کی ہے, ہمیں سسٹم بنانا ہے. میں بھی پرزا ہوں, آپ بھی پرزے ہیں, مل کر ہی. چلے جی, تھیری انہوں نے پیش کر دی ہے, آپ بک دیں سنبھالیں. آپ لوگ سوچیں کہ سوچنا آسان ہے, کرنا مشکل اگر ہے تو کر گزریں, پھر کیسے کریں گے. ایک سوال ہے, پرائرٹی کیا ہے, ٹھیک ہے نا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تھیری تو پریکٹیکل ہو سکتی ہے, لیکن اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا چیز چاہیے, اوکے, کس نے کرنی ہے, ہاؤ ٹو کنونس. سب سے پہلے تو اس میں جو ہیومن کیپٹل کا ایلیمنٹ ہے کہ پیرنٹس کیا وہ یہ کام کرنا چاہیں گے کہ وہ سکہ رجل وقت سلیوری سے نکل کے, اور جو ان کے سامنے اس وقت ملٹی نیشنل کا ایندھن بن رہی ہے ان کی اولاد, یا وہ بیوروکریسی میں جاتے ہیں یا وہ جو بھی کام کرتے ہیں, ان کی پرائرٹی تو وہی ہے کہ پیسے کمانے کے لیے ان کو ایجوکیشن چاہیے. علم را برتن زنے مارے ببت, علم را بر دل زنے یارے بہت والی بات تو ہے ہی نہیں ہے نا. تو ایک بار ایسی تو نہیں رو رہا کہ علم حاضر سے دین زار و زبوں. اب سب سے پہلا چیلنج کہ پیرنٹس کو کون بتائے گا کہ وی ہیو ٹو ہیو اے چینج فلاسفی اینڈ وی ہیو ٹو ہیو دی نیچرل لرننگ. دوسرا سوال کہ اس کام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کریکلم کون بنائے گا, کانٹینٹ کہاں سے آئے گا, کانٹینٹ بنانے والے کدھر ہیں, اور اگر چلیں کانٹینٹ بھی کچھ سر پھیرے مل کے بنا دیں گے یا بنا ہوا آلریڈی موجود ہے اس کو تھوڑا سا ٹرانسلیٹ کریں گے, انٹرپریٹ کریں گے, تو اگر چلیں تو ٹیچرز ہیں یا مینٹورز ہیں. ٹیچر تو چاہیے ہی نہیں, مینٹورز چاہیے کہ مینٹور نے بیسیکلی بچے کے اندر کی تڑپ کو یا جذبے کو جگانا ہے کہ ہاں بھائی یو کین ڈو اٹ. سیلف لرننگ کے حوالے سے اگر بچے کو کسی نے جگانا ہے تو وہ تو مینٹور کا کام ہے, اور وہ مینٹور بچوں کے اندر بھی ہوں گے, کنونشنل ٹیچرز کے اندر بھی ہوں گے, سب سے بڑھ کے پیرنٹس کے اندر ہوں گے, اور اس سے بھی آگے بڑھ کے گرینڈ پیرنٹس کے اندر ہوں گے, بیکاز گرینڈ پیرنٹس آر ایٹ دی پے بیک روڈ. وہ لوگ یہ اس وقت کر سکتے ہیں بیکاز دے ور ویل کنیکٹیڈ ٹو دی اوریجن. ماڈرن ایرا میں ان کے اندر اتنا انوائرمنٹل یا ایکسپوئر کی پولیوشن نہیں آئی, سو دے کین کنیکٹ دی نیو جنریشن ویل. وہ جو علامہ کہتے ہیں نا کہ میراث پدر کیوں کر ہو, تو میراث پدر سے وہ بہتر کنیکٹ کر سکتے ہیں. ان سوالوں کو آپ لوگوں نے یہاں پہ آلریڈی آپ پریکٹیکلی چیزیں کر ہی رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں, تو آپ بتائیے کہ آپ کے سامنے ایک تھیوری آئی ہے, پریکٹیکلی کیسے کریں گے, کیا کیا رول ادا کریں گے, کیا کویشچن فریم ہوتے ہیں, کیا چیلنجز سامنے نظر آتے ہیں, اینڈ ہاؤ ٹو اوور کم. جی جی, جو میں نے اسے سمجھا ہے نا, تو یہ جو اس کا جو بیس ہے وہ پیشن ہے یا لو ہے, وہی سارا کچھ اس میں کرتا ہے. لیکن یہ جو پیشن اور لو ہے یہ اگنائٹ کیسے ہوگا, اس کو ہم اپنے اندر پیدا کیسے کریں گے, یہ کہ جب یہ ہوگا تو یہ سب پروسیس پورا سرکل کمپلیٹ بالکل. وہاں سے اس کو اگنائٹ کیسے کریں. تو آپ نے دیکھا کہ جو شروع ہوتا ہے وہ نمبر 1 ہیومن نیچر. کیا آپ نے اپنے بچے کا یہ نیچر ڈیفائن کیا ہے جب آپ اس کو کوئی کام دے رہے ہیں, اس سے کوئی علم حاصل کرنے کے لیے آپ ایک لیسن پلان کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ نے ایڈریس کیا کہ وہ کیسے کریں جب ان کا اپنا نہیں ہے, جی یہ کہاں سے آئے صدا لا الہ. تو بات یہ ہے نا کہ ہم جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں سب سے پہلے کہ پیرنٹس اور ٹیچرز خود انسپائرڈ جب نہیں ہیں تو ہاؤ ٹو اسٹارٹ. معاملہ تو یہاں پہ ہے. بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ جن لوگوں سے ہم بات کر رہے ہیں وہ اگر چاہتے بھی ہیں کرنا تو انوائرمنٹ اس طرح کی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو کر ہی نہیں سکتے, وہ تو نا امید بیٹھے ہیں. اور جو کوئی کرنا چاہتا بھی وہ بری اگزامپل خود بہت بن جاتا ہے, کچھ فائنینشیل انیڈیکویسیز کی وجہ سے یا سسٹینیبلٹی کی وجہ سے. کچھ عرصے بعد وہ ایک سک پروجیکٹ بنا کے بیٹھ جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ دیکھا ہے بڑا چیمپئن بنتا تھا. وہ یہ نہیں کہتے کہ یار دس واز آور اونرشپ. آپ خود دیکھیں سوسائٹی میں جب بھی کوئی آدمی اچھا کام کرنے جاتا ہے لوگ شروع میں اس کی تعریف کرتے ہیں, ہاں بڑا کر رہے پر جاگتے رہنا, ساڑھے نہ رہنا, ساتھ تو کوئی بھی نہیں آتا. اور جب وہ چلتے چلتے ناکام ہو گیا ایسے مارا اسی لیے ایسی کہ نہیں ہو سکتا. اب اس وقت ساروں کو وزڈم سامنے آ جاتا ہے, ہاں وزڈم سامنے آ جاتا
اگزامپل میں ایملم کی دیتا ہوں کہ ایملم نے ہم نے ایک عشق کی آگ ہے چلیں کرنے کی کوشش کریں، آپ لوگ بھی سارے شامل ہیں، لیکن کس حد تک شامل ہیں؟ کتنے چیمپئنز ہیں پاکستان میں جنہوں نے کوئی اچھے کام شروع کیے اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو پیچھے کام زیرو، ان کی اولاد نہیں لے کے چل سکتی یا ان کی سوسائٹی نہیں لے. تو کرائسس اس وقت یہ ہیں کہ آپ سوسائٹی میں ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی لائک مائنڈیڈ پیپل، ہیلپ دیم، اصحاب صفا والے تصور پہ ان کو ہیلپ کر کے اس قابل بنایا جائے اور پھر ان کی سسٹینیبلٹی کا پروسیس دیکھا جائے. پہلا معاملہ تو یہ کہ ٹنڈ نبیاں روٹیاں تو ساری غلط روٹیاں، ان کو پہلے اس کام کے لیے کسی بھی بڑے پروجیکٹ کو کرنے کے لیے پہلا پروسیس ہے اس کی اکنامک اسٹرینتھ.